میں شہر میں پلی بڑی لڑکی تھی۔ مجھے گاؤں جانا اور گاؤں کی زندگی دونوں سے نفرت تھی، لیکن میرے بابا کو اپنے گاؤں سے بہت پیار تھا، اس لیے وہ ہمیں لے کر اکثر گاؤں جاتے جہاں ان کے ماں باپ رہتے تھے۔ ایک بار ہم سب بہن بھائی گاؤں گئے، جہاں رہنے کے کچھ دن بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھر میں جب میرے والد نے مجھ سے پوچھے بنا میرا نکاح اپنے پینڈو بھتیجے سے کر دیا اور اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے چند دنوں میں رخصتی بھی کر دی۔ شادی کی پہلی رات جیسے میرا شوہر میرے قریب آیا، میں نے غصے میں میری والدہ کہنے لگیں کہ اس بار سردیوں کی چھٹیاں گاؤں میں ہی گزارنی ہیں۔ سب سے زیادہ اس خبر نے مجھے کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ مجھے نہ تو گاؤں پسند تھا نہ ہی گاؤں کا ماحول۔ جب بھی چھٹیاں ہوتی میری والدہ کو گاؤں یاد آنے لگتا۔ میرے باقی بہن بھائی بھی بہت خوش تھے۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی دونوں کو گاؤں کا ماحول بہت پسند تھا، بس ایک مجھے ہی زہر لگتا تھا۔ بھلا گاؤں بھی کوئی دیکھنے والی چیز ہے؟ اماں پلیز اس بار اسلام آباد لے جائیں، مری چلتے ہیں، ایسا کریں کاغان چلتے ہیں یا پھر سیف الملوک، وہ بھی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ گاؤں کیا کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ میری ماں نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگی چپ کر کے اپنی تیاری کرو اور اس بار ہم پورے 2 مہینے وہیں سردیاں گزاریں گے۔ میں نے کہا 2 مہینے؟ میں نے چلا کر کہا تھا۔ میری ماں کہنے لگی ہاں تو کیا مصیبت آ جاتی ہے تمہیں گاؤں کے نام پر؟ میں نے کہا اماں گاؤں بھی کوئی جانے کی جگہ ہے؟ ہے کیا وہاں پر؟ لال اینٹوں کی سڑکیں، ہرے بھرے کھیت اور پرکھوں کا پرانا سا گھر جس کا روغن بھی ابھی تک دادا جی نے بدلوانے کی کوشش نہیں کی۔ وہی پیلے رنگ کا رنگ و روغن، وہی ہرے رنگ کی لکڑی کی دروازہ۔ گھر کا بیرونی دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا اور اوپر سے محلے بھر کے لوگ ہمیں یوں دیکھنے آتے ہیں جیسے ہم شہر سے کوئی عجوبہ بن کر گئے ہیں۔ بھلا یہ کوئی بات ہے؟ مجھے نہیں جانا۔ میں نے ساری برائیاں گنوا دی تھیں، لیکن میری ماں کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ میری ماں کہنے لگیں زیادہ بدتمیزی مت کرو، تمہارے دادا دادی سال بھر بس انہی 2 مہینوں کا تو انتظار کرتے ہیں کہ دسمبر اور جنوری آئے۔ پہلے تو تم لوگوں کی پڑھائی کی وجہ سے میں بڑی تنگ تھی، اب تو خیر سے تم نے بھی 14 جماعتیں پاس کر لی ہیں۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے زیادہ چھوٹا تھا، بس 5ویں جماعت میں تھا۔ بہرحال سب خوش تھے، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ بے دلی سے میں نے اپنی پیکنگ کی تھی۔ پیکنگ کرنے کے بعد ٹرین میں پورا سفر میں نے بس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گزارا تھا۔ بچپن میں تو ہم ہر سال گاؤں جاتے تھے۔ میرے والد کا شروع سے ہی کاروبار شہر میں تھا، اس لیے میری والدہ بتاتی ہیں کہ میری اور چھوٹی بہن کی پیدائش کے بعد ہی ہم شہر رہنے لگے تھے۔ گاؤں میں دادا کا پرانا خاندانی گھر تھا جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور اب وہ چاچا کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ وہ پرانا گھر انہوں نے اپنے بزرگوں کی نشانی کے طور پر سنبھال رکھا تھا۔ یوں تو وہ گھر کافی بڑا تھا، کمرے بھی کافی کشادہ تھے، لیکن تھا تو کئی 100 سال پرانا، شاید پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کا تعمیر شدہ تھا۔ اور میرے دادا کو اپنی حویلی سے اتنی محبت تھی کہ رنگ بھی کبھی تبدیل نہیں کروایا تھا۔ کہتے تھے ہرے رنگ کی دیواریں ہی رہنے دو، میرے بزرگوں کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ کون سے بزرگ تھے جن کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی تھیں؟ لیکن دادا کی محبت کا یہ انداز مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اب تک ان کی بیٹھک پر ان کے سارے بزرگوں کی تصویریں آویزاں تھیں، جسے دادا بڑی شان اور غرور سے دکھایا کرتے تھے۔ میرے والد اور چاچا بس 2 ہی بھائی تھے، بہن نہیں تھی۔ چاچا شروع سے ہی دادا کے بڑے فرما بردار تھے، اس لیے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی، تینوں ہی ان پڑھ جاہل گوار قسم کے تھے، مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ میرے والد اور چاچا کی شادی ایک ہی ساتھ ہوئی تھی، لیکن بچے پیدا کرنے میں میرے چاچا نمبر لے گئے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا کامران مجھ سے 2 سال بڑا تھا اور اس سے چھوٹی بہن میری ہم عمر تھی۔ یوں تو کامران مجھ سے بس 2 سال ہی بڑا تھا، لیکن دیکھنے میں 10 سال بڑا لگتا تھا۔ میں بڑی نازک اندام قسم کی لڑکی تھی اور اس کی صحت گاؤں کے حساب سے تھی۔ بھرا ہوا جسم، لمبا قد۔ میں نے آخری بار اسے تب دیکھا تھا جب میں 8ویں جماعت میں تھی، تبھی آخری بار گاؤں گئی تھی اور اس کے بعد میرا گاؤں جانا ہوا ہی نہیں تھا۔ کبھی بہن بھائی اور اماں کا جانے کا پروگرام بن جاتا تو میں کہتی میری تو بڑی کلاسیں شروع ہو گئی ہیں، بورڈ کے پیپر ہیں، اماں مجھے تیاری کرنی ہے، میں نہیں جا رہی۔ میں اپنے والد کے ساتھ شہر ہی رہ جاتی تھی اور امی اور چھوٹے بہن بھائی چلے جاتے تھے۔ ان دنوں میں اپنے دوستوں کو اپنے گھر پر بلا کر خوب انجوائے کرتی تھی۔
سمجھیں کہ میں پورے 6 سال بعد گاؤں جا رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی علی پور کے اسٹیشن پر رکی، سامنے ہی میرے چاچا کے دونوں چھوٹے بیٹے موجود تھے۔ یقیناً چاچا نے ہی انہیں لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جیسے ہی گاڑی اسٹیشن پر رکی، دونوں ٹرین کے اندر آ گئے اور ہمارا سامان اٹھانے لگے۔ انہیں دیکھ کر تو میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ دونوں دیکھنے میں لڑکے کم اور مرد زیادہ لگ رہے تھے۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے، اوپر سے بڑی بڑی مونچھیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر اپنے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ ہم ٹرین سے نیچے اترے تب تک وہ کلیوں کی طرح ہمارا سامان اٹھائے اسٹیشن سے باہر جا چکے تھے۔ وہاں باہر جا کر تانگے پر انہوں نے ہمارا سامان رکھ دیا۔ مجھے ویسے تو گاؤں بالکل بھی پسند نہیں تھا، البتہ ٹانگے کا سفر کرنے کا بڑا شوق تھا۔ موسم کافی خوشگوار تھا اور ٹھنڈ بھی بہت تھی۔ ٹانگے پر بیٹھ کر گاؤں کے کھیتوں کا نظارہ کرنے کا مزہ الگ تھا۔ بہرحال اچھا تو مجھے لگ رہا تھا، لیکن میں منہ سے نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ پورے راستے سب سے زیادہ میں نے اپنی ماں سے گاؤں جانے کے لیے بحث کی تھی کہ ہم وہاں بس 20 دن ہی رہیں گے۔ مجھے اپنی ساری چھٹیاں گاؤں میں برباد نہیں کرنی تھیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں جاتے ہی میرے سر پر ایک بہت بڑی مصیبت پڑنے والی ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچے، دادی نے ہمیں دروازے پر ہی روک لیا۔ پہلے ہاتھ میں پکڑے 2 کبوتر ہمارے اوپر سے وارے اور انہیں ہوا میں آزاد چھوڑ دیا۔ دادا جی البتہ صحن میں رکھی چارپائی پر ہی بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ چیک دار دھوتی اور سفید رنگ کا کرتا اور اپنی چارپائی کے سامنے رکھا حقہ۔ لگتا تھا کہ جیسے ان کی زندگی تو بس ٹھہر سی گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کو یہیں دیکھا تھا، یہ بدلے ہی نہیں تھے۔ ہم لوگ سب سے پہلے دادا جی کے پاس گئے، سر جھکا کر ان سے پیار لیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا، میرے ماتھے پر بوسہ لیا۔ کہنے لگے، رانی تو کافی سالوں بعد آئی ہے، میں تو تیری شکل ہی بھول گیا تھا۔ یوں تو ہم ذات کے چودھری تھے، لیکن مجھے اپنے گاؤں کی طرح اپنی ذات بھی کچھ خاص پسند نہ تھی، کیونکہ یہاں ہمارے گاؤں کے چودھری مونچھیں رکھنا اپنی شان سمجھتے تھے اور مجھے کبھی بھی مونچھوں والے مرد پسند نہ تھے۔ میری چچی بھی مجھ سے گلے ملیں، لیکن گلے ملتے ہوئے زور سے میری چچی نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر دبوچا تھا۔ فوراً سے شانوں نے انہیں منع کیا۔ کہنے لگی، اماں ذرا ہولا ہاتھ رکھ، یہ گاؤں کی الر مٹیار تھوڑی ہے، تیری جھپی نہیں سہ سکتی۔ میری چچی نے مسکراتے ہوئے مجھے چھوڑا تھا۔ کہنے لگی، تم نے تو بہت سال بعد اپنی شکل دکھائی ہے، ماشاءاللہ کیا رنگ روپ نکالا ہے۔ چاچی جی نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑا اور چومنا شروع کر دیا۔ مجھے اس طرح کی محبت سے ویسے ہی بڑی الرجی تھی، لیکن شاید گاؤں والے اپنی محبت کا اظہار کچھ یوں ہی کرتے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی چچی سے اپنا پیچھا چھڑوایا تھا۔ یوں تو شانوں کا نام شبانہ تھا، لیکن ہم سب شانوں ہی کہتے تھے۔ بہرحال کھانا شانوں اور چاچی نے بنایا تھا اور کافی مزے کا بنایا تھا۔ سب لوگ ہی آپس میں مل کر باتوں میں مشغول ہو گئے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ میں ویسے بھی تنہائی پسند تھی۔ اکیلے بیٹھ کر موبائل کو استعمال کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ بالکل شہر کی لڑکیوں جیسا مزاج تھا۔ میری چھوٹی بہن اور بھائی تو اپنے کزنوں کے ساتھ بڑے خوش تھے۔ مجبوراً مجھے بھی دادی کے پاس بیٹھنا پڑا تھا، جن کی پیور پنجابی میری سمجھ سے باہر تھی۔ آدھے میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، کچھ سمجھ آ رہے تھے۔ بس اسی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بات کیا کر رہی ہیں۔ باتوں کے دوران ہی میری اماں سے کہنے لگیں، نی کنیز بالا گاؤں کدو آئے گا۔ میرے والد کا نام اقبال تھا، لیکن گاؤں میں سب انہیں بالا بالا ہی کہتے تھے۔ میری ماں کہنے لگی، ماں جی اے تسی اپنے پتر کولوں ہی پوچھ لو۔ دادی کہنے لگیں، تجھے پتہ ہے نا، اس جمعے میں نے ساری برادری کو اکٹھا کرنا ہے۔ میری ماں یہ سن کر کہنے لگی، جی اماں جی مجھے پتہ ہے، تب تک وہ آ جائیں گے۔ کہنے لگیں، بس ٹھیک ہے۔ پھر میری چچی سے کہنے لگیں کہ تم نے رمشا کے لیے گوٹے والا جوڑا تو تیار کروا لیا ہے نا؟ چاچی کہنے لگیں، ہاں اماں جی۔ لے اے بھی کوئی کہن والی گل ہے، میں نے تو اپنی دھی رانی کے لیے سونا جوڑا تیار کروانے کے لیے کہا ہے، تاکہ برادری والے ویکھ کر اشش کریں گے۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ میں تو بھاری بھرکم اور گوٹے والے جوڑوں سے ویسے ہی دور بھاگتی تھی۔ سادہ اور سمپل کپڑے مجھے زیادہ پسند آتے تھے۔ میں نے کہا، اچھا جی آپ نے میرے لیے اتنا ہیوی جوڑا کیوں سلوایا ہے؟ میں تو یہ سب نہیں پہنتی، مجھے ویسے بھی سمپل کپڑے پسند ہیں۔ میری بات سن کر میری کزن کہنے لگیں، ارے بھائی ساری برادری نے گھر میں جمع ہونا ہے، اس میں تیرا جوڑا سادہ تھوڑی چلے گا۔ تجھے پتہ ہے میں نے تو تیرے جوڑے کے ساتھ میچنگ پراندہ بھی خریدا ہے۔ میں نے اپنے کندھوں تک آتے ہوئے بال ہاتھوں میں پکڑ کر اس کو دکھائے۔
میں نے کہا ان چھوٹے بالوں پر میں پراندہ پہنوں گی؟ کہنے لگی ہاں بہت اچھا لگے گا تم پر۔ پتہ نہیں مجھے یہ سب باتیں سن کر کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں ساری برادری نے جمعے والے دن اکٹھے ہو کر کرنا کیا تھا۔ صبح سے جب سے ہم لوگ دادا کے گھر آئے تھے کوئی نہ کوئی ملنے والا آیا جا رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی اور میں تھکن سے چور تھی۔ جب سے آئے تھے 1 گھنٹہ بھی آرام نہیں کیا تھا۔ شام کی چائے پر میری چچی اور شانوں نے کافی تکلف کیا تھا، بہت کچھ بنا کر دسترخوان پر سجایا تھا۔ ہم سب چائے پینے میں مگن تھے جب کھلے دروازے سے وہ داخل ہوا تھا۔ سفید شلوار قمیض جو کہ مٹی سے بھری ہوئی تھی، چہرہ سردی میں بھی پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور کپڑے بھی پسینے سے شرابور تھے۔ قد 6 فٹ سے بھی اونچا لگ رہا تھا، لیکن اب پہلے کی طرح موٹا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ مجھے اس کی لمبی مونچھیں دیکھ کر وحشت سی ہوتی تھی۔ آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا تھا۔ میرے دادا کے پاس گیا، دادا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حیرت مجھے دادی پر تھی جو اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگیں۔ پسینے سے شرابور ماتھے پر پتہ نہیں کیسے انہوں نے بوسہ دیا تھا۔ مجھے تو دیکھ کر ہی کچھ ہونے لگا تھا۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، تب تک وہ میری والدہ کے پاس آ کر سلام کرنے لگا۔ سلام جی، سفر تو اچھا گزر گیا آپ کا؟ میری والدہ کہنے لگی ہاں اچھا گزر گیا ماشاءاللہ، میرا بیٹا تو بڑا گبرو جوان نکلا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کون سا گھبرو جوان، مجھے دیکھ کر تو لگتا ہے کوئی بدماش ہے۔ میری ماں کی بات پر وہ مسکرانے لگا، پھر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی اور میں نے اسے سلام کر لیا۔ کہنے لگا وعلیکم السلام۔ پھر میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اسے سلام کرنے لگے۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی، سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر موبائل پر اپنے دوستوں سے میسیجز پر بات چیت ہی کر لوں، لیکن کچھ دیر بعد ہی شانو میرے کمرے میں آ گئی، مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، پتہ نہیں کیوں مجھے کامران کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ صبح ناشتے کے بعد وہ کھیتوں میں چلا جاتا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر مسکراتا رہتا، لسی پیتے ہوئے بار بار اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہتا۔ اس کی مونچھیں دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا اور اس کا یوں میری طرف دیکھ دیکھ کر مسکرانا مجھے اور بھی غصہ دلاتا تھا۔ یہ کوئی بات تھی خواہ کسی کو دیکھ کر مسکراتے رہنا بنا کسی بات کے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ جمعرات والے دن میرے والد بھی آ گئے۔ اس دن میرے دادا دادی رونے لگے کیونکہ بابا کو بھی یہاں آنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ اپنے والدین کے ساتھ لگ کر بابا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بہرحال پورا دن دادا دادی ابا کے ساتھ ہی باتیں کرتے رہے۔ جمعے کی صبح سب لوگوں نے اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دی تھیں کہ شام کو ساری برادری اکٹھی ہوگی۔ میرے بہن بھائی اپنے لائے ہوئے کپڑے پہن رہے تھے، لیکن مجھے خاص طور پر چاچی نے وہی گوٹے والا جوڑا ہی پہنایا تھا جسے پہن کر میں سخت کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ اپنا آپ عجیب پینڈو سا لگ رہا تھا۔ شانوں نے مجھے پراندہ بھی پہنایا، میرا میک اپ کرایا۔ میں ہمیشہ بہت لائٹ میک اپ کرتی تھی، لیکن آج تیز میک اپ میں سخت بیزار تھی۔ بس صبح سے ہی دادا جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، بار بار سینے پر ہاتھ پھیرے جا رہے تھے۔ شام کو ساری برادری اکٹھی ہو گئی، لیکن میں نے محسوس کیا جیسے سب لوگ مجھے خاص طور پر اہمیت دے رہے ہیں۔ حالانکہ شہر سے تو میرے چھوٹے بہن بھائی بھی آئے تھے، میری اماں بھی آئی تھیں، لیکن پتہ نہیں سب میرے گلے کیوں مل رہے تھے، میری تعریفیں کیوں کر رہے تھے۔ میں ابھی یہ سب کچھ سمجھی بھی نہیں تھی کہ جب مجھ پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، جب چاچی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کامران کے برابر والی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ مجھے اس وقت زور کا جھٹکا لگا تھا۔ ویسے تو عام سے ہولیے میں ہوتا تھا، لیکن آج تو سفید شلوار قمیض پہنے، کھیڑی والی چپل پہنے، خود کو پتہ نہیں کہاں کا مہاراجہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے تو کامران پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن جب مجھے اس کے ساتھ بٹھایا گیا تو میرا دل مجھے خطرے کی علامت دے رہا تھا۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب میری ماں نے ایک مخملی ڈبے سے گھڑی نکالی اور کامران کی کلائی پر پہنا دی اور 10,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس کے بعد چاچی نے اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سونے کی انگوٹھی پہنا دی اور 10,000 پکڑا دیے۔ پھر میری بلائیں لینے لگیں۔ دادا دادی ہمارے پاس آئے، دونوں کو پیار دینے لگے۔ دادا میرے والد سے کہنے لگے بالے پتر، تیری دھی رانی اب کامران کی امانت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے سر پر دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ بنا مجھ سے پوچھے میرے ماں باپ میری منگنی کامران سے کیسے کر سکتے تھے؟ یہ بات تو میرے گمان میں بھی نہ تھی۔ میرے دادا کہنے لگے بالے پتر، مجھے تو لگا تھا کہ شہر جا کر تو اور کنیز بچوں کو ہماری تہذیب اور تربیت سے دور کر دو گے۔
بچے اپنی منمانیاں کریں گے، لیکن تو نے اور کنیز نے ثابت کر دیا کہ شہر کی ہوا نے بھی تم لوگوں کو گاؤں کی مٹی سے دور نہیں کیا۔ آج وہی بچے بڑوں کے فیصلوں پر اعتراض نہیں اٹھاتے۔ یہ سن کر میرے آنسو میرے ضبط سے باہر ہوئے تھے۔ میرے والد کہنے لگے، ابا جی، میں نے کبھی بھی اپنی ریت و رواجوں سے اپنی اولاد کو دور نہیں کیا۔ دیکھ لو تسی، مجال ہے کہ میری بچیاں ہمارے فیصلوں کے آگے نہ کریں۔ آج بھی شرم و حیا ان کے دیدوں میں موجود ہے۔ بڑوں کے فیصلوں پر وہ انکار کی جرت نہیں رکھتیں۔ میرا باپ بڑے مان سے سینہ چوڑا کیے یہ کہہ رہا تھا اور مجھے اپنا آپ من و مٹی تلے دبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا یہ میرا وہی باپ تھا جو کہتا تھا میں بچیوں پر پابندی کا قائل نہیں ہوں؟ میں نے واقعی اپنے باپ کا آج تک مان رکھا تھا، حالانکہ کالج آتے جاتے کئی لڑکوں نے دوستی کی آفر کی۔ میری سہیلیوں کے بھائی مجھ پر فدا تھے۔ کئی دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ وجیہہ تم ہماری بھابھی بنو، لیکن میں ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا باپ میری زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھے گا۔ وہ کپڑے خریدتے وقت بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، ہماری پسند پوچھتے تھے، اور آج میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا اپنے جاہل گوار پینڈو بھتیجے کے حق میں کر دیا۔ میں تو کسی قیمت پر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ منگنی کی انگوٹھی شہر جاتے ہی اتار کر بابا کو معذرت کے ساتھ واپس کر دوں گی۔ لیکن دادا کی اگلی بات نے میری جان نکالی تھی۔ کہنے لگے، بالے پتر، تم سے ایک فرمائش کروں تو انکار تو نہیں کرے گا؟ بابا کہنے لگے، ابا جی تسی حکم کرو۔ کہنے لگے، وجیہہ پتری کا نکاح آج ہی کامران سے کر دو۔ میرا جی آج بڑا گھبرا رہا ہے، میں چاہتا ہوں دونوں کی شادی دیکھ لوں۔ میرے باپ نے فوراً سے حامی بھر لی، لیکن یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ نکاح کا شور سا مچ گیا تھا۔ میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں دیکھا، بس وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ سب لوگ میرے یوں اٹھ کر جانے پر میری شکل دیکھنے لگے تھے۔ میری چاچی کہنے لگیں، کڑی شرما گئی ہے۔ میں کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس پینڈو جاہل گوار کامران سے شادی ہرگز بھی نہیں۔ میرے تو خواب ہی اونچے تھے، اور وجہ میری خوبصورتی تھی۔ میرا شمار حسین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ میری والدہ کمرے میں آئیں تو مجھے یوں روتا دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی تھیں۔ کہنے لگیں، وجیہہ پتر رو کیوں رہی ہے؟ یہ تو دنیا کا نظام ہے، سدا بیٹی ماں باپ کے گھر تو نہیں رہ سکتی نا۔ انہیں لگا شاید میں نکاح کا سن کر اپنے گھر والوں سے اداس ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا، اماں، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا ہی میرا رشتہ اس کامران سے کیسے طے کر دیا؟ میری بات سن کر میری والدہ کہنے لگیں، کیا مطلب تجھ سے پوچھے بغیر؟ ارے آج تک شادی کے فیصلے کبھی بچوں سے پوچھ کر نہیں کیے جاتے، ہمیشہ گھر کے بڑے بزرگ ہی کرتے ہیں۔ کامران سے بھی کسی نے نہیں پوچھا، حالانکہ وہ لڑکا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس نے کسی بات پر اعتراض کیا ہو۔ میں نے کہا، وہ کیوں کرنے لگا اعتراض؟ اس پینڈو جاہل گوار کو پڑھی لکھی خوبصورت بیوی جو مل رہی ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کہنے لگیں، اپنی زبان کو لگام دو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابھی کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ہے، وہ تمہارا شوہر بن جائے گا۔ میں نے کہا، مائی فٹ، شوہر؟ امی، میں اس شخص سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی۔ میرا لہجہ کچھ اونچا ہوا تھا تو میری ماں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگیں، آہستہ بولو، باہر ساری برادری بیٹھی ہے، کیوں اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، میں نہیں کروں گی اس سے شادی، آپ بابا سے جا کر کہہ دیں۔ میری بات سن کر میری والدہ کے ہوش اڑے تھے۔ مجھ سے کہنے لگیں، تمہارے باپ کو تم پر بہت مان ہے، کہتے ہیں میری بیٹی میرا غرور ہے، شہر میں رہ کر اس نے کبھی میرا سر نہیں جھکایا۔ میں نے کہا، اماں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے بابا کا سر جھکے، لیکن یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ کسی بھی ان پڑھ جاہل گوار سے شادی نہیں کر سکتی، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے متعارف کروا سکتی ہوں؟ مجھے نہ گاؤں پسند ہے، نہ یہاں کا ماحول، میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میری شادی یہیں پر کرنی تھی تو شہر کیوں لے کر گئے تھے؟ وہاں کا عادی کیوں بنایا؟ میرا یہاں دم گھٹتا ہے، اس شخص کو دیکھ کر اور اس کی لمبی لمبی مونچھیں دیکھ کر میرا جی متلاتا ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ میں روتے ہوئے اماں کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگیں۔ کہنے لگیں، تمہارے باپ کی عزت اس وقت صرف تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر ان کا مان ٹوٹ گیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم جانتی ہو باہر سے تمہارے باپ کی آواز آ رہی ہے، تمہارا باپ ساری برادری کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو 14 جماعتیں پڑھائی ہیں اور میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میرا سر شرم سے جھک جائے۔ وہ وہیں شادی کر رہی ہے جہاں میں چاہتا ہوں۔ اس نے تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے کچھ ایسا نہیں کہا، کوئی اختلاف نہیں کیا، اس لیے بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلوائیں۔
میری والدہ کہنے لگیں، وجیہہ اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو گاؤں کی لڑکیاں ہمیشہ کے لیے تعلیم سے محروم ہو جائیں گی، کیونکہ گاؤں والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی کالج جاتی ہے، تعلیم حاصل کرتی ہے، اس کی زبان کھل جاتی ہے، وہ ماں باپ کے فیصلوں پر اکڑتی ہے، اس لیے گاؤں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلواتے۔ اب سب کچھ تم پر ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی، اپنے باپ کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ میری والدہ رو رہی تھیں، میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہاتھ پکڑے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتی، لیکن اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ مجھے کامران پسند نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مولانا صاحب میرے والد کے ساتھ اندر آئے۔ میری ماں مجھے بڑا سا دوپٹہ پہنا چکی تھیں، میرے چہرے کا گھونگھٹ نکال چکی تھیں۔ وہیں حجاب قبول ہوا تھا اور میں نے نکاح کے پیپر پر سائن بھی کر دیے، اور میرا باپ یہ دیکھ کر بے تحاشا خوش تھا، کہہ رہا تھا، دیکھ لو، میری پڑھی لکھی بچی نے میری عزت رکھنے میں 1 منٹ نہیں لگایا۔ تعلیم لڑکیوں کو برا نہیں بناتی، بلکہ بچیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے۔ اپنے باپ کی بات رکھنے کے لیے میں نے اپنے دل اور جذبات کی قربانی دی تھی۔ نکاح ہونے کی دیر تھی کہ ایک ہلا گلا سا شروع ہو گیا تھا۔ ڈھول کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن میں گم سم کمرے میں بیٹھی تھی۔ باہر ہونے والے ہنگامے سے میرا کوئی واسطہ نہ تھا، دل میں ایسی کوئی امنگ ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد شانو میرے پاس آئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں گلاب کا ایک پھول پکڑا تھا۔ کہنے لگی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ دادا ابا تمہارا نکاح ہی بھائی سے کر دیں گے، تو کہنے لگی، یہ دیکھو، بھائی نے یہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ وجیہہ کو دے دینا اور اسے کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے، نکاح کا انمول تحفہ۔ میرے نزدیک اس شخص کی کوئی اہمیت نہ تھی اور نہ ہی اس کے دیے گئے اس گلاب کے پھول کی۔ بہرحال میں نے وہ پھول پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ شانو باہر جا چکی تھی۔ میری بہن فریا کمرے میں آئی، کہنے لگی، واہ، گلاب کا پھول، یقیناً کامران بھائی نے بھیجا ہوگا آپ کے لیے۔ میں نے کہا، ایسا کرو، کچرے کے ڈبے میں پھینک دو۔ میری بات سن کر مجھے وہ حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کچرے کے ڈبے میں کیوں پھینک دوں؟ انہوں نے اتنی محبت سے آپ کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا، 2-4 دن میں مرجھا جائے گا، تب بھی تو کچرے کے ڈبے میں ہی جائے گا نا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ پھول چھینا اور کمرے میں رکھی باسکٹ میں پھینک دیا۔ وہ ہکی بکی مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، پھولوں کے نصیب بس یہی ہوتا ہے، جو مرجھا جاتے ہیں تو انہیں مسل کر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ میری کیفیت سے انجان تھی۔ کہنے لگی، آپ چاہتی تو اسے کسی کتاب میں سنبھال بھی سکتی تھیں۔ بات پھول کی نہیں ہوتی، دینے والے کی خلوص اور محبت کی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی محبت اور اس کا خلوص۔ مجھے چپ ہونا پڑا، میرے بس آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری اصل جان تو اس وقت نکلی جب باہر ڈھول کی آوازیں بند ہوئیں اور شور سا اٹھا تھا۔ میری بہن بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تھی، کہنے لگی، دادا جی کو دل کا دورہ پڑا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، بابا اور چاچا اور باقی سب کزن انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں فوراً سے باہر نکلی تھی۔ میری دادی روئے جا رہی تھیں۔ چاچا، بابا اور کامران سب لوگ دادا کو ہسپتال لے گئے تھے، جو کہ گاؤں سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ہمارے گاؤں میں نہ تو کوئی ڈھنگ کا اسکول تھا اور نہ ہی ہسپتال۔ بہرحال 3-4 گھنٹے بعد فون آیا تھا کہ دادا کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، لیکن عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، دل کا آپریشن نہیں ہو سکتا، اس لیے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے۔ اگلے ہی روز دادا گھر پر واپس آ چکے تھے، لیکن کافی نکاہت کا شکار تھے۔ مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، میری دھی رانی، خوش تو ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دادا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر کامران کو اپنے پاس بلانے لگے۔ یہ دیکھ کر میں کچھ حیران سی ہوئی تھی۔ اسے اپنی دوسری جانب بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا۔ پھر میرے والد کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے، میں جانتا ہوں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بالا پتر، میں چاہتا ہوں کہ ان کی رخصتی بس کچھ ہی دنوں میں کر دو۔ میری بڑی خواہش تھی کہ اپنے پوتے پوتیوں کی شادی دیکھوں، لیکن شاید اللہ سائیں کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ یہ سن کر میری دادی کہنے لگیں، بالا کے ابا، اللہ سائیں کا واسطہ ہے، ایسی باتیں منہ سے نہ نکال۔ بہرحال میری شادی جو چند ماہ بعد ہونی تھی، وہ چند دن بعد طے ہو چکی تھی۔ وہ چند دن مجھ پر کسی اذیت کی طرح سے گزرے تھے۔ شادی کی رات میں غصے سے بپھری بیٹھی تھی جب کامران میرے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے تو اس کی نظروں سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ کہنے لگا، میں نے بڑی محبت اور خلوص سے تمہیں گلاب کا پھول بھیجا تھا، لیکن بہت افسوس ہوا جب اس پھول کو میں نے کچرے کے ڈبے میں دیکھا۔
میں نے کہا مجھے گلاب پسند نہیں۔ کہنے لگا بات گلاب کے پھول کی نہیں تھی، بات میرے دیے ہوئے تحفے کی تھی اور اس تحفے کی اہمیت کی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا خیر کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے تم پسند نہیں۔ یہ کہتے ہی میں بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ اپنی عزت کی خاطر، اپنی برادری کی خاطر مجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ تم خود سوچو کہ میں کیسے کسی جاہل گوار اور ان پڑھ کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں۔ جا کے خود کو آئینے میں دیکھو اور پھر مجھے دیکھو۔ میں کبھی بھی تم جیسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے اسکول اور کالج کی ہونہار اسٹوڈنٹ ایک جاہل کسان کی بیوی بنوں گی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولے جا رہی تھی۔ وہ بے تحاشا غصے میں میرے پاس آیا، کہنے لگا اگر اتنا ہی میں برا لگتا تھا تو مت کرتی مجھ سے نکاح۔ مجھ سے کہاں پوچھا گیا؟ کہنے لگا مجھ سے بھی کہا گیا تھا۔ مجھ سے بھی پوچھا نہیں گیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ تمہیں اپنے تائی کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے کہا تم بھلا کیوں کرتے؟ ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تمہیں مل رہی تھی، تمہیں اور کیا چاہیے تھا؟ کہنے لگا کہ مجھے کوئی خواہش نہیں تھی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کی۔ تم اگر جاہل گوار بھی ہوتی اور کم خوبصورت بھی ہوتی تب بھی مجھے اتنا پتا تھا کہ ہمارے بڑے ہماری شادیوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے لیے جسے اچھا سمجھیں گے اس کے ساتھ میری شادی کر دیں گے، اور میں انکار نہیں کروں گا، کیونکہ ہمیں یہ تربیت نہیں دی گئی۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالنے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ماں باپ کا مان ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا یہ فیصلہ خود کریں، تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال نکاح تم نے خود مجھ سے کیا ہے، حجاب و قبول کیا ہے، اس لیے میں تو اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں تب بھی، اچھا نہیں لگتا تب بھی۔ رہ گئی یہ بات کہ میں ان پڑھ جاہل ہوں تو اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، کیونکہ میں نے ایگریکلچر میں ایم اے کیا ہے تاکہ اپنی زمینوں کی کاشتکاری بہتر بنا سکوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تعلیم صرف تم شہر والے ہی حاصل کرتے ہو؟ ہم گاؤں والے بس چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں؟ اگر تعلیم حاصل کرنے کا مطلب بڑوں سے بدتمیزی کرنا ہے، بڑوں کے فیصلوں کے سامنے زبان درازی کرنا ہے، تو محترمہ رمشا پھر میں جاہل ہی ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر رمشا کو خود پر افسوس ہونے لگا۔ کبھی کبھی اپنی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی ایم سوری کامران۔ اسے یوں شرمندہ دیکھ کر کامران کا لہجہ نرم پڑا تھا۔ وہ کہنے لگی میں بس یہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر ان پڑھ نہ ہو۔ ایم سوری۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے غلط فہمی، اٹس اوکے۔ یہ کہہ کر کامران نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تعلیم شعور دیتی ہے، اسے سر پر سوار کر کے اپنے بڑوں کے فیصلوں کو رد کرنا پڑھے لکھے ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟